بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا میں ایک ایسی صورت کے بارے میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو صورت تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نازل ہوئی تھی۔ یہ صورت قرآن پاک کی پہلی صورت، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ صورت اس صورت کا وظیفہ، اور یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، اور اس صورت کو ام الکتاب یعنی کتاب کا ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت ہر نماز کے دوران پڑھی جاتی ہے۔ صورت کے نام کا مفہوم یہ ہے کہ فاتحہ کا لغوی معنی ہے آغاز کرنے والی یا کھولنے والی، اور اسے سورہ ام الکتاب اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صورت قرآن کریم کی تمام معانی اور مقاصد کا خلاصہ ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ صورت کو قرآن پاک کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں توحید، آخرت اور ہدایت کی دعائیں موجود ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ مثل کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت کی تفصیل یہ ہے کہ اس صورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی رحمت کو بیان کرتی ہے۔ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف تمام مخلوقات کے رب ہونے کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ تیسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ الرحمن الرحیم اللہ کی بے پایا رحمت اور مہربان کو ظاہر کرتی ہے۔ چوتھی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ پانچویں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مدد کے طلب کو ظاہر کرتی ہے۔ چھٹی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے ہدایت کی درخواست کرتی ہے۔ ساتویں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس راستے کی دعا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء، صدیقین اور صالحین چلے۔ یہ صورت فضیلت اور فوائد پر مشتمل ہے، خاص طور پر جب اسے پانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہاں کچھ اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے فوائد، ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پینے سے جسم کے اندرونی اعضاء جیسے کہ گردے، جگر، آنتوں کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ یہ دل اور سینے کو سکون دیتی ہے اور بند شریانوں کو کھولنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا روحانی فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے انسان کو مثبت توانائی ملتی ہے اور یہ دل کی بیماریوں جیسے حسد، تکبر اور عجب سے شفا دیتی ہے۔ مناجات یہ ہے کہ مناجات اور استغفار یہ صورت ہر مشکلات کی حل پیش کرتی ہے، چاہے وہ ازدواجی مسائل ہوں یا تعلیم کے معاملات۔ نفسیاتی سکون حاصل کرتی ہے، اس کی تلاوت سے انسان کو سکون ملتا ہے اور منفی رویوں جیسے غصہ اور بدگمانی سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن میں مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا حصہ قرار دیا ہے اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ نماز میں فرض نماز کے دوران سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس سورت کے بارے میں دعا اور شفا کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے
مریضوں پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے انہیں شفا دی، یہ ایک طاقتور دعا اور شفا کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کے بنیادی شرط ہے اور یہ قرآن کا اہم حصہ ہے جس کا ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان اپنی زندگی میں ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی درخواست کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا کر ہم نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آج کا یہ جو وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی ایک اہم اور خاص سورت ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کا مکمل قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، تو اسی لیے اس سورت کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی مریض کتنی بھی بیماری میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالی ضرور صحتیابی عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔